آئی تھنک یہاں سے آپ کو ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ پتہ چلتا ہے کہ جو ایسے سو کولڈ اسٹارس کو تھوڑا سمجھ سکے یار دیز پیپل آر سم تھنگ, ان سے ہمیں ہو سکتا ہے کوئی بینیفٹ آ جائے. اور یو نو سم ویئر ڈاؤن دا لائن آئی تھنک کہ بیسکس ہمیں جو ہے نا ان پہ آنا پڑے گا کہ یار واٹ از ریزن, یعنی آپ کا یعنی بیس کیا ہے آپ کی کسی بندے کو تولنے کے لیے, ناپنے کے لیے کہ یار یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے اور اسے معاشرے میں سوسائٹی کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی میں نا جو بھی اسٹارز ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ کس قسم کا ہے. جس قسم کے اسٹارز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کس قسم کے ہیں. فار ایگزامپل آپ پچھلے دنوں ملے وہ صاحب جنہوں نے اسرائیل کے طیارے گرائے تھے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوتھ میں سے کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کے انسٹاگرام کتنے فالوورز کتنے ہوں گے, یوٹیوب پہ اگر وہ کانٹینٹ بناتے ہیں تو کتنے فالوورز ہوں گے, شاید ہی کوئی گنے چنے فالوورز ہیں. حالانکہ اگر ان کا آپ کام دیکھیں تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں. ینگ ایک اور لڑکی ہے جس نے بڑا اچھا سکور کیا تھا, اور ایک اور کئی ایسے گولڈ میڈلسٹ ہیں جنہوں نے ملٹیپل گولڈ میڈل لیے ہیں میڈیسن کی فیلڈ میں. دے آر ناٹ دیٹ, یعنی اس طرح سے نہیں پھیلے, وہ اس طرح سے مشہور نہیں ہوئے, اور ان کو اس طرح کی جگہوں پہ مطلب ہم نے نہیں سنا کہ کوئی کہیں بلایا گیا یا ان کا کہیں چرچا کیا گیا. تو میرے خیال سے سوسائٹی کی نظر میں نا کریڈیبلٹی بھی جو ہے نا وہ وے کی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف فالوورز یو ہیو. اب اس کا ریزن جو ہے نا ارسپیکٹو آف دا ریزن, اوکے جو بھی ریزن ہے. پنڈی بوائے جو کوٹ ہے نا کہ چرچے حسن تے پرچے حسن, مطلب آپ کا چرچا کسی بیس پہ بھی ہو جائے نا, مطلب آپ چاہے وہ یعنی بدنامی میں ہی چرچے ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر آپ مشہور ہو گئے ہیں تو بس آپ مشہور ہو گئے ہیں, ناؤ یو آر کریڈیبل. اتنے آپ کریڈیبل ہو جاتے ہو کہ لوگ آپ کو ہر جگہ پہ مطلب ایز somebody they think of you as somebody who can give an opinion about something, you know. جیسے وہ ایک اور ٹک ٹاکر بھی ہے, میں شاید آپ نے دیکھا ہو, جو کہ دیکھنے میں تو شاید انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے, ہاں تو دیکھنے میں تو وہ ایک مرد لگتے ہیں, لیکن ہی از آلویز ویئرنگ میک اپ اور اس طرح سے, یو نو. اور اگر آپ اس کا کلیم ٹو فیم دیکھیں تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہی از اونلی میکنگ فحش کائنڈ آف ڈانس ویڈیوز, نتھنگ ایلس. اچھا صاحب, یہ کلیم ٹو فیم ایک یعنی دونوں سائڈوں سے پرابلم ہے نا. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا کر دیا, اس کو عوام نے ایسے چڑھا دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. دوسری سائڈ بھی ہے پرابلم کی, جیسے ہم یہ رول ماڈلز, ٹک ٹاک سپر ماڈلز کہہ لیں, یا جو بھی جو کائنڈ آف رول ماڈل سے بنتے جا رہے ہیں. if not everyone, majority of the youth wants to do the same thing or follow them in those ways. اصل جو پرابلم ہے نا وہ that will come down to the same thing کہ ہم being مسلم میں بات کر رہا ہوں, ہم سارا بات ہی مسلمانوں سے کر رہے ہیں اور ایز اے مسلم کر رہے ہیں. ہم اصل جو تعلیمات ہیں, ہمارے جو اصل مقصد ہے لائف کا, ہم اس سے بالکل دور ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لائف کا مقصد بتاتے ہیں, سب کو پتہ ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت, جس کو عربی میں اگر صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو اپنی غلامی کے لیے. اور دوسرا پرپز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الملک میں بتا دیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور حیات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہ لائف کا پرپز ہے. اب ہم یہ جو سارے جو لوگ کلیم ٹو فیم کر رہے ہیں اس طریقے سے, بیسکلی اگر ہم غور کریں تو وہ پرپز آف لائف سے بالکل آ رہی ہے, دور دور پتہ ہی نہیں چل رہا. اور جو لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ ایک ایسا سائیکل کریٹ ہو گیا لغویات کا کہ آپ ایک ایسے سسٹم کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں. ایسے دیکھیں, یہ وہ چیزیں ہیں, بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ کسی اسکل میں ایکسیل کر رہا نا تو پھر بھی میں اپریشیٹ کروں کہ چلو یار دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے نا. یعنی یہ جو چیزیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, نہ اس کا کوئی مطلب دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی اس کا اخروی فائدہ نظر آ رہا ہے, بس اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. لیکن آپ دیکھیں نا اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور جو ہے ان سٹارز کا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں قصور لوگوں کا ہے جو ان کو پسند کر رہے ہیں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو اٹھاتا کون ہے, وائرل کون ہے, عوام اٹھاتی ہے. تو عوام جو واقعتاً ورتھ والے لوگ ہیں ان کو نہیں اٹھا رہی, اور جو ٹریش ہے اس کو اٹھا رہی ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں قصور میرے خیال سے لوگوں کا ہے. بالکل. دس کوسچن شوڈ بی آسکڈ کہ وائی ڈو پیپل لو سچ کائنڈ آف کنٹینٹ. میں علی بھائی ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ قصور شاید لوگوں کا ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں, جو لوگ یہ چیز کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیم اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, of course I'm not saying کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, do everything anything that you want, تو میں بیسکلی اسی طرف آ رہا تھا کہ جو پرپز آف لائف ہے نا وہ تو بھول گئے. ہمیں اللہ کی غلامی کرنی
ہے ایک تو یعنی اللہ کی فرما برداری, اور دوسرا ہم نے اس لائف کے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. اگر تو آپ ایسا کام کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی میڈیا پہ جس سے آپ کے اس کام کرنے سے آپ کا ٹیسٹ بھی پاس ہو رہا ہے, اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں اور آپ کو کائنڈ آف رول ماڈل بنایا ہوا ہے ان کا بھی دنیا کا ٹیسٹ پاس ہو رہا ہے اور اللہ کی غلامی ہو رہی ہے, پھر تو بہترین ہے. اس سے نیکسٹ لیول پہ بھی اگر آپ آ جائیں نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کوئی مفید کام کر رہے ہیں, بیسکلی مفید کام کرنا ہے یا لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, وہ بھی پرپز آف لائف ہی فلفل کر رہا ہے. ٹیوٹوریل ویڈیوز بنا رہے ہیں, ٹیوٹوریل ویڈیوز ہیں, کوکنگ سکھا رہے ہیں. ایون آپ کوئی بھی, ایون ایک سبزی والا جو روز دکان کھولتا ہے سبزی بیچتا ہے, وہ بھی ایک سوسائٹی میں پراپر ایک جو ضرورت کا رول ہے وہ پلے کر رہا ہے, کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بٹ جسٹ میکنگ یور سیلف فیمس ٹک ٹاک یا کسی بھی اور میڈیم پہ بس جسٹ ٹو گیٹ فیم, کوئی پرپز نہیں ہے اس کا. جیسے یہ کچھ ماڈلنگز ایسی ہیں جیسے یہ پھاڑی والا جملہ ہے, کوئی پرپز نہیں ہے اس کے بہائنڈ. یہ تو بالکل اس کے اگینسٹ جا رہا ہے جو پرپز آف لائف ہے.